العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 56 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ آدمی راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ فوجد بئرا، اس نے ایک کنواں پایا۔ فنزل فیہا فشرب ثم خرج، تو کنویں میں اتر کر اس نے پانی پیا، پھر باہر نکل آیا۔ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثْ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، وہیں ایک کتا تھا جو پیاس کے مارے زبان باہر نکالے ہانپتے ہوئے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ فقال الرجل، اس آدمی نے دل میں کہا، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس نے ستایا ہے جس طرح میں پیاس کی شدت سے بے حال ہو گیا تھا۔ فنزل البئر فملأ خفه ماء، چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنا موزہ پانی سے بھرا۔ ثم امسکہ بفیہ حتی رقی، اور اسے اپنے منہ سے پکڑے اوپر چڑھ آیا۔ فسقى الکلب، اور کتے کو پانی پلایا۔ فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل اور جذبے کی قدر کی۔ فغفر لہ، اور اسے معاف فرما دیا۔ قالوا، یا رسول اللہ، یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا ہمارے لیے چوپایوں پر ترس کھانے میں بھی اجر ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کل کبد رطبۃ اجر، ہاں ہر تر جگر والے جاندار کی دیکھ بھال میں اجر ہے۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے۔ اس عمل سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت بڑی وسیع ہے۔ وہ اگر چاہے تو تھوڑے سے عمل کو بھی قبول فرما کر بندے کی مغفرت فرما دے۔ منہ سے اس نے موزے کو کیوں پکڑا؟ فنزل البئر فملأ خفه ماء، یعنی وہ شخص کنویں میں اترا اور موزے کو بھرا اور منہ سے پکڑ کر باہر نکالا۔ چونکہ عرب میں عموماً چمڑے کے موزے استعمال کیے جاتے تھے کہ اس میں پانی بھر لیا جائے تو گرتا نہیں ہے۔ اس موزے کو منہ سے پکڑنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جنگل کے کنویں میں عام طور سے اترنے کے لیے کچھ اینٹیں وغیرہ اس طرح باہر کو نکال دیتے ہیں کہ جن کی مدد سے آدمی نیچے اتر سکتا ہے اور اوپر بھی چڑھ سکتا ہے، مگر اترنے اور چڑھنے میں ہاتھ سے مدد لینا ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے موزے کو منہ سے پکڑا۔ جیسا کہ اس شخص نے ایک جاندار پر ترس کھایا، تو سوال یہ ہے کیا موذی جانور، تکلیف دینے والے جانوروں پر بھی ترس کھانا چاہیے؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے یعنی ترس کھانے کے حکم سے وہ جانور مستثنیٰ ہیں جن کو مارنے کا حکم ہے، مثلا سانپ، بچھو وغیرہ۔ لیکن دوسرے بعض اہل علم کی رائے یہاں پر بھی یہی ہے کہ شریعت نے اگرچہ ان کو مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیاسا ہو تو پانی نہ پلایا جائے۔ شریعت نے قتل کرنے میں بھی بہتری کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ فی کل کبید رطبۃ اجر، اس سے یہ لطیف امر بھی معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ کو جب کسی کا کوئی عمل پسند آ جائے تو اس کی برکت سے اس کے عمر بھر کے تمام گناہ کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ اس لیے ہر عمل میں اخلاص کی خوب کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ عمل اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اب
حدیث نمبر 57 کی عبارت خوانی کی جا رہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو راستے کے درمیان میں تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔ فوائد حدیث: لوگوں کو تکلیف اور نقصان سے بچانا اللہ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اس کے برعکس راستوں کو تنگ یا بند کر دینا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، جیسے شادی بیاہ کے موقعوں پر لوگ نہایت دلیری سے ایسی مذموم حرکتیں کرتے ہیں۔ عام راستوں میں گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، عوامی راستے کو اپنے استعمال میں لے آتے ہیں، یا بعض دکاندار اور اہل مکان تجاوزات کھڑی کر کے لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ یعنی اپنی ذاتی جگہ کے علاوہ عام یا سرکاری زمین کو بھی اپنے استعمال میں لے آتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بعض دکاندار اور اہل مکان تجاوزات کھڑی کر کے، یعنی دکان بڑی کر لی، مکان بڑا کر لیا، دکان اور مکان کو کشادہ کر لیا، لیکن اپنی جگہ میں نہیں، اپنی زمین میں نہیں، سرکاری جگہ میں۔ یہ کام اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا باعث ہے۔ لیکن قوم کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ وہ یہ کام بڑے فخر سے اور اتراتے ہوئے کرتے ہیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی اپنے دین کی تعلیمات کے برعکس اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے کاموں پر اتراتے ہیں اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ سے بغاوت اور اخلاقی پستی اور کیا ہوگی۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ وہ ظاہری طور پر معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ یتقلب فی الجنہ، جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، یعنی جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا تھا۔ قطعها من ظہر الطریق،
اس درخت کو اس نے کاٹ دیا جو راستے میں تھا. لوگوں کو تکلیف اور نقصان سے بچانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اوپر بھی یہ بات بتائی گئی. اس کی یہ مثال دی جا رہی ہے کہ ایک آدمی نے اس درخت کو کاٹ دیا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسی عمل پر اس کی مغفرت ہو گئی. بعض علماء فرماتے ہیں مراد صرف درخت نہیں ہیں، ہر وہ چیز جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، مثلا گندگی ہو یا کانٹا ہو یا کوئی مردار ہو، غرض کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، اس کو ہٹانے پر یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.